ساتھیوں، ریاست گجرات میں جامعۃ علماء کے سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی کا ایک خصوصی خطاب ہوا ہے۔ یہ خطاب وہاں سے سوشل انڈیا نیوز کے لیے مولانا عبدالجبار صاحب نے بھیجا ہے۔ انہی کے شکریہ کے ساتھ ہم خطاب کو آڈیو کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ پاک نے ہمیں بہترین شکل صورت عطا فرمائی اور چار قسمیں کھا کر کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ تو جس رب نے، جس اللہ نے ہماری تخلیق کے لیے، ہمیں پیدا کرنے کے لیے خود چار قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اور اسی اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسی اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا، اسی رب نے اس وطن عزیز میں بھی ہمیں پیدا فرمایا۔ اب جہاں پیدا ہوئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اپنی مرضی سے یہاں پیدا ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں اس ملک میں اور اس گاؤں میں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ نے جس گاؤں میں، جس جگہ میں، جس شہر میں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرے لیے سب سے بہتر وہی جگہ جہاں اللہ نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان ہے، اور وہ لوگ جو ان ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں مسلم حکومتیں یا اسلامی حکومتیں، ان کے لیے اللہ کا الگ انعام ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں بھی وہاں پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں نہ پیدا فرما کر کے یہاں پیدا کیا۔ کبھی اس پہ آپ نے غور فرمایا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی پیدا کیا۔ ابھی ایک بہت اچھی، بہت زیادہ اس پہ بحث چل رہی ہے کہ کاش کہ ہم وہاں چلے گئے ہوتے۔ کہاں؟ جہاں نہیں گئے، جہاں نہیں گئے پڑوس میں 1947 میں جب فیصلہ ہو رہا تھا تو ابھی اس پہ بہت بحث چل رہی ہے، کاش کہ ہم وہاں چلے گئے ہوتے۔ اور جن لوگوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بہت غلط کیا۔ ایک طبقہ ابھی بھی یہ کہہ رہا، لیکن ہم جاتے کیسے؟ جب اللہ رب العزت نے اسی سرزمین میں پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہی رہنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، تو اس وطن عزیز کو چھوڑ کے جاتے کہاں؟ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے وہ کہہ کے گئے تھے یا تو تم مار دیے جاؤ گے، یا تو تم مرتد بنا دیے جاؤ گے، اور یا پھر تم 2 نمبر کے شہری بنا دیے جاؤ کہ ہم تمہاری نماز جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ جانے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم جانو تمہارا کام جا رہے ہیں، ہم تو تمہاری نماز جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجیے۔ میرے جیب میں اعداد و شمار ہیں، میں اگر ملکوں کے اعداد و شمار آپ کو بتاؤں، عراق، ایران، سعودی عرب، سب دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان ملکوں کی آبادی یکجا کر کے ایک جگہ کر دیجئے، اور پھر اس ملک کے مسلمانوں کی آبادی کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کیجئے تو 2.5 لاکھ سے بھی ہم بڑھے ہوئے ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، میرے جیب میں ہے اسی موبائل میں، دنیا کے تمام ممالک ان کو آپ جمع کریں گے ایک پلڑے میں، اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک پلڑے میں رکھیں گے تو 2.5 لاکھ ہم ابھی بڑھے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ تو ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر ہندوستان میں پیدا کر کے ظلم کیا ہے، اللہ نے ناانصافی کی ہے۔
اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے ظلم نہیں کیا اور ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ہمارے لیے انعام کے طور پہ اس ملک کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اللہ نے اس ملک میں بحیثیت داعی کے پیدا کیا، داعیانہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں، سامنے والا مریض ہے، سامنے جو لوگ ہیں مریض، آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس مریض آئے گا تو اس ڈاکٹر کو مریض کی تیمارداری کر کے علاج کرنا ہے، اسے وہ جھڑک نہیں سکتا۔ اگر اس نے جھڑک دیا تو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، کتنا بڑا حکیم و طبیب ہو۔ تو آپ داعی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ معالج ہیں، وہ مریض ہیں، تو مریض کی تیمارداری، مریض کی خدمت، مریض کی دیکھ بھال، یہ ڈاکٹر کے ذمہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کرے۔ اور اللہ رب العزت ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا، انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کو اگر کلمہ نصیب فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ آج کے 809 سال پہلے، کتنا؟ 809 سال پہلے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، اور یہ نیت کر لی تھی کہ مدینہ طیبہ ہی میں رہنا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں انہیں حکم فرماتے تو ہندوستان جاؤ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تو علماء مدینہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ہندوستان جانا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہندوستان آنے کی ہو رہی ہے تو ہندوستان آنا چاہیے، پیدا ہوئی ہے ایران میں، سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت نے کام کہاں لیا؟ ہندوستان بھیجا۔ ہندوستان میں اس جگہ کو بھی نشاندہی کی گئی، جبکہ غوری کی حکومت دہلی میں تھی اور پرتھوی راج چوہان کی حکومت اجمیر میں تھی۔ بہرحال حضرت وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بنیاد پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے وہ کام لیا کہ ان کو امام الہند اور سلطان الاولیاء کہا گیا۔ آج بھی آپ چلے جائیں، بھی آپ وہاں جائیں تو اس وقت 80% غیر مسلم بھائی وہاں پناہ گزین ہوں گے حضرت کے درگاہ پر، اور آج کے 809 سال پہلے 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ میں ایمان قبول کیا تھا۔ کتنے؟ 90 لاکھ۔ میں ہر سال رجب شریف میں، محرم میں 2 موقع پہ عرس ہوتے ہیں، 2 موقع پر، چھوٹا محرم میں، بڑا رجب میں۔ اس سال بھی ہوا، لاک ڈاؤن کے دوران اجازت ہو گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند ان آنے والے زائرین کے لیے جو قائم مشرا مسجد اجمیر شریف میں آتے ہیں، وہاں جمعیت علماء ہر سال میڈیکل کیمپ لگاتی ہے خدمت کے لیے۔ خیر الناس میں ینفع الناس بھی مولانا نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ آپ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، بہترین آدمی۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، خدمت کے جذبے سے میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام ہوا، جو دوریاں تھیں وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہوئی۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جو استقبال ہمارا ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ درگاہ میں اندر چلنے کے بعد اندر لے جائیں گے، زیارت کرائیں گے، اور جب تک آپ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے قریب کوئی نہیں آئے گا، اتنا اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدمت کے میدان میں اترے اور ان کی ضرورتوں پہ آپ کھڑے ہوئے۔
خدمت کے میدان میں آپ اترے، ان کی ضرورتوں پہ کھڑے ہوئے، تو آزادی کے بعد پہلی مرتبہ راجستھان میں تبلیغی جماعت کے اجتماع اجمیر شریف میں ابھی ہوا 2 سال پہلے، جس میں وہ درگاہ کے لوگ بھی شریک ہوئے دعا کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم درگاہی ہیں، رضاخانی نہیں۔ ہم کو آپ لوگوں نے رضاخانی بنا دیا تھا، ہم درگاہی ہیں، ہم کسی کے ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ہمیں جو اختیار کر لے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، تو سب سے بڑی زیادتی جو ہوئی ہے وہ پنجاب اور راجستھان میں ہوئی۔ راجستھان میں اتفاق سے اجمیر شریف ہی ہے، اور اس کے وہ گاؤں ہیں جن میں شبخون مارا گیا اور ٹرینیں جلائی گئی۔ میں بھی گیا تھا، کس دن کیمپ پورا ہوا ہے؟ اتوار کا دن تھا غالباً۔ تو اس گاؤں میں جانا ہوا جہاں ٹرینیں جلائی گئی تھی آتے جاتے۔ اس خطے میں ارتداد کا فتنہ اس وقت کھڑا ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ 60 گاؤں ایسے ہیں جو مرتد ہونے کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے یہاں اسلام اور ارتداد کا فرق یہ ہے کہ جب تک مردے کو جلایا نہ جائے تب تک وہ مسلمان ہیں۔ 35 گھر کے لوگ اپنے مردوں کو جلانے لگے۔ میرا جانا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، ابھی 23، 24 اور 25 مارچ کو اسی کام کے لیے حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب کا نظام بنایا ہے، جو علاقے اس وقت ارتداد زدہ ہے۔ جمعیت علماء نے اس درگاہ کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، وہ دوسروں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ حضرت کی درگاہ کے ارد گرد ایک بھی مسلمان کے گھر نہیں، سوائے خدام کے۔ خدام بھی اندر، باہر نہیں۔ دلی گیٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں۔ جمعیت علماء نے اس وقت درگاہ کو آزاد کرایا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری تھے، بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے تھے، حضرت نے وہاں بھیجا، درگاہ کو آزاد کرایا، اور یہ درگاہ کے سجادہ نشین لوگ چلے گئے تو وہاں سے بلا کے یہاں بیٹھایا، اور الحمدللہ وہ نظام چل رہا ہے۔ وہ صحیح غلط اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، نہ بات کرتے، ہم لفظ خدمت کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رابری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، اکابر ثلاثہ، حضرت مدنی، حضرت شیخ العزیز اور حضرت شاہ عبد القادر رابری۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ مولانا حفظ الرحمان اگر دہلی فساد کی 3 راتیں مجھے دے دے تو میں اپنی ساری زندگی کی عبادت کے بدلے میں بدلنے کے لیے تیار، ساری زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار، اگر مولانا حفظ الرحمان صاحب 3 رات مجھے دے دے۔ وہ ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب، جن کو دنیا نے مجاہد ملت کا خطاب دیا تھا۔ تو جمعیت علماء کے حوالے سے اس وقت گفتگو فرما رہے تھے، 100 سال تو تاریخ کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ 23 نومبر 1919 کو بنیاد رکھی گئی اس نام سے۔ فکر اور سوچ وہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور 1762 میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما کے ذریعے سے پرتگالی بندہ کالیکٹ کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور 1601 میں ہندوستان میں انگریز داخل ہوا۔ ایک لمبی لڑائی ہے اور لمبا قصہ ہے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، 1922 میں۔ سعودی عرب کا قیام 1922 کے ہوا، 22 کے بعد ہوا، ورنہ وہ جزیرۃ العرب تھا، حجاز کہا جاتا تھا سعودی عرب کو، سعودی عرب نام رکھا گیا 1922 کے بعد۔ بہرحال دنیا کے 54 ملکوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ داڑھی اور ٹوپی بغاوت کی علامت تھی۔ بنا نماز جنازہ آپ کے جنازے کو دفنا دیا جاتا تھا۔
اکابر کھڑے ہوئے، سر میں کفن باندھا، جلتی ہوئی تندوروں میں ڈالا گیا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکائے گئے، خار کی صورت میں ڈال کر کے گولی ماری گئی، پر اف تک نہیں کی۔ کیوں؟ خود قربانی دے دی اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد دنیا کے 54 ممالک، انڈونیشیا سے الجزائر تک، انڈونیشیا بھی غلام تھا اور الجزائر بھی آزاد غلام تھا، انڈونیشیا سے الجزائر تک 54 ممالک تھے جو ہندوستان کی آزادی کے بعد آزاد ہوئے، اور اس آزادی میں سب سے نمایاں کردار اگر کسی کا رہا ہے تو اس ملک کے علماء کرام کا رہا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں 1916 سے 1919 تک 3 سال 7 ماہ رکھا گیا۔ الحمدللہ 15 اگست 1947 کو اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی۔ اس جماعت کا رشتہ جمعیت علماء ہند جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ظاہری اور ایک باطنی، آپ ظاہری اعتبار سے بھی میدان میں اترے اور باطنی اعتبار سے بھی آپ میدان میں اترے۔ ظاہری اعتبار سے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو طاقتور، جفاکش، محنتی ہونا چاہیے، اور آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کاشتکار ہیں، کھیتی کریں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، تاجر ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، ملازم ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور خود ایک اچھے انسان بن کر کے اپنے گھر کے لوگوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے شہر کی ضرورت بن کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جھنڈے کو استعمال فرمایا تھا میدان بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوپٹہ تھا، اسی دوپٹے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں جھنڈے کے طور پر استعمال فرمایا، جو عرب کے دیہاتی چادر جو بنایا کرتے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھنڈے کو استعمال فرمایا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا استعمال فرمایا، فرماتے ہیں کہ کالی اور سفید دھاریوں والا، یہ بچے نے پہن رکھا ہے، کھڑے بیٹا، یہ کالا اور سفید، نہیں یہ کالا اور سفید، پیچھے کیا نام ہے؟ سرفراز۔ ادھر آئیے، ان کو بتلاؤ، شاید بیچارے آپ حضرات بھی اڑ جائے گی اس کی۔ دیکھیے زیادہ تو نہیں ہے، پر کالی اور سفید دھاریاں ہیں، ان میں زیادہ تو نہیں، لیکن بہرحال ایک علامت ہے، کالی اور سفید دھاریاں۔ یہ کیا ہے آج کے لیے؟ یہ ماسک ہو گیا ہے، ہم لوگ کیا کریں، تو لگانا پڑتا ہے۔ بیٹھ جا بیٹا۔ یہ کالی دھاریاں، 6 کالی اور 5 سفید، 11 دھاریوں والی پٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال، وہ میدان بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر استعمال فرمایا۔ جمعیت علماء کے بزرگوں نے اسی جھنڈے کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی اور سفید دھاریوں والا جھنڈا تھا، اس کو ان بزرگوں نے اختیار فرمایا۔